لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. ظاہراً آج رحمت الہی اور باران الہی خداوند متعال مہربان تھا آج مومنین کے اوپر اور عزاداروں کے اوپر، لہٰذا بارش کی وجہ سے مجلس تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عزیزان گرامی، یہ آئے مباہلہ کہ جس میں خداوند متعال نے واضح طور پر، روشن طور پر یہ بات لوگوں کو بتا دی، مسلمانوں کو سمجھا دی کہ دیکھو، جب اسلام کے اوپر مصیبت کا وقت آئے گا، جب اسلام کے اوپر مشکل کی گھڑی آئے گی، جب اسلام مشکلوں میں گھر جائے گا، تو صرف یہ در اہل بیت ہیں جو ان مشکلات سے اسلام کو نکالیں گے اور اسلام کو بچائیں گے. تو عزیزان گرامی، چاہے وہ میدان مباہلہ ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، اگر ان جنگوں کا آپ مطالعہ کریں یا ان میدانوں کا آپ مطالعہ کریں اور ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر میدان میں اور ہر جنگ میں آپ کو صرف ایک نام نظر آئے گا کہ جو ہر جگہ موجود ہے. وہ کس کا نام ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے امام غالب کل غالب علی بن ابی طالب کا نام ہے، کہ جو آپ کو ہر جنگ میں نظر آئے گا، ہر میدان میں نظر آئے گا کہ جب مصیبت پڑی تو علی آگے آئے، جب مشکل کا وقت آیا تو علی آگے آئے، جب تلواروں میں نبی کو گھیرا گیا تو علی آگے آئے، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، چاہے وہ جنگ خندق ہو، ہر جنگ میں، ہر میدان میں، ہر مقام پہ علی رسول کے محافظ نظر آئے. اب عزیزان گرامی، یہ عزاداری جو ہم برپا کرتے ہیں، یہ عزاداری جو ہم منعقد کرتے ہیں، یہ اسی علی کے بیٹے کی ہے. اب اس کے لیے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ عزاداری بدعت ہے، عزاداری حرام ہے، عزاداری جائز نہیں ہے، مجلس منعقد کرنا جائز نہیں ہے، رونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ فتوے اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ حسین کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ علی کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ آل علی کو نہیں مانتے. اور عزیزان گرامی، ہو نہ ہو ان کا ایمان نبوت کے اوپر بھی کامل نہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ان کا عقیدہ نبوت کے اوپر بھی کامل نہیں. اگر نبوت کے اوپر کامل عقیدہ ہوتا تو نہ اس طرح کے فتوے لگتے، نہ عزاداری کو حرام کہا جاتا، نہ بدعت کہی جاتی، نہ حرام کہا جاتا. عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ملا فتوے لگا رہا ہے اس کا خود کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو وہ کیا بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. ایک صلوات بھیجی پر محمد علیہ. آپ کہتے ہیں کہ رونا بدعت، آپ کہتے ہیں کہ مجلس برپا کرنا بدعت، آپ کہتے ہیں کہ تعزیہ اٹھانا بدعت.
کہاں سے بدعت؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو چیز رسول کے زمانے میں نہ ہو اور رسول کے بعد وہ ایجاد کر لی گئی ہو، بنا لی گئی ہو۔ تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے مجمع میں اور بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اعمال میں ایسی ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں تھیں اور رسول کے بعد ان چیزوں کو لایا گیا۔ اب کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عزاداری بدعت ہے، عزاداری کرنا شرک ہے، اس طرح کے فتوے آتے ہیں۔ اس سال بھی آئے، اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو اس سال بھی کچھ ایسے ملا ہیں، کچھ ایسے کٹ ملا ہیں کہ عزیزان گرامی عرض کرو، کچھ ایسے کٹ ملا ہیں کہ جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب فتوے دیتے ہیں تو جواب دیے جا چکے ہیں، لیکن پھر ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنا مطالعہ کرو، اپنے بزرگوں کا مطالعہ کرو، اپنے بزرگوں کا مطالعہ کرو کہ آخر کیا کیا حرکتیں ان کی تاریخ میں موجود ہیں، نبی کے زمانے میں بھی موجود ہے، نبی کے بعد بھی موجود ہے۔ پہلے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، پھر عزاداری کو شرک و بدعت کہنا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی عزاداری کرنا اور مجلس و ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے، کتاب کا حوالہ دوں گا کہ صحیح بخاری، امام بخاری کتاب بخاری میں لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کچھ ایسی نمازیں تھیں کہ جو بدون جماعت پڑھی جاتی تھیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھیں، صرف واجب نمازیں ہیں، یا پھر سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے کہ جس کو نماز آیات کہتے ہیں، وہ پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، یا عید کی نماز یا بقرعید کی نماز۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں تاریخ میں ملتی ہیں وہ سب سنت ہیں اور مستحب ہیں، جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کے زمانے میں بھی تھی، لیکن نبی کے بعد کچھ ایسی نمازیں کہ جو ملیں، دیکھنے کو ملیں، سامنے آئیں کہ جو نہ نبی کے زمانے میں تھیں نہ نبی کے بعد تھیں، لیکن کچھ وقت بعد ایجاد کر لی گئیں، کچھ وقت کے بعد شروع کر لی گئیں۔ اب جا کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، دیکھو وہ کتابوں میں وہ تاریخ موجود ہے یا نہیں، وہ حدیث و روایات موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان کتابوں میں رسول کے زمانے میں وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں تھی، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، رسول کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نہیں تھی اور رسول کے بعد جماعت کے ساتھ شروع کی گئی تو وہ بھی تو بدعت ہوا، وہ بھی تو بدعت ہوا۔ پہلے ان کتابوں تو اس بدعت کو ہٹاؤ، پھر عزاداری کے اوپر بدعت کے فتوے لگانا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ایسی کہی جاتی ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہے لیکن مسلمان اس سے آگاہ نہیں ہے، مسلمان اس سے آشنا نہیں ہے، نہ انہیں بتائی جاتی ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو جو بتایا جاتا ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات مل جائیں گے، بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ بھائی نبی کے زمانے میں تو جہاز بھی نہیں تھا، تو جہاز پر بیٹھنا بھی بدعت، نبی کے زمانے میں تو ٹرین بھی نہیں تھی تو ٹرین سے چلنا بھی بدعت، نبی کے زمانے میں تو کار بھی نہیں تھی تو کار پہ بیٹھنا بھی بدعت۔ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھیں آج کے زمانے میں ہیں تو وہ بدعت ہو جائیں گی یا ان کا استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ نہیں، رسول نے تو خود فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی سے حسین ہے، نبی سے حسین ہے، نبی کے ذریعے شریعت آئی، نبی کے ذریعے نماز آئی، نبی کے ذریعے روزہ آیا، نبی کے ذریعے حج آیا، نبی کے ذریعے زکوٰۃ آئی، یعنی تمام احکام اسلامی نبی کے ذریعے آئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ حسین جو ہے وہ نبی سے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا، توجہ کیجئے گا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے حسین سے نبی ہیں۔ تو حسین نے کربلا کے میدان میں آ کے بتایا کہ دیکھو جب شریعت کے اوپر حملہ ہوا، جب اذانوں کے اوپر حملہ ہوا، جب قرآن کے اوپر حملہ ہوا، ابھی تک تو یہ تھا کہ میں نبی سے تھا، کربلا کے واقعے کے بعد نبی مجھ سے ہوں گے، شریعت مجھ سے ہوگی، نماز مجھ سے ہوگا، روزہ مجھ سے ہوگا، حج مجھ سے ہوگا، پورے احکام اسلامی حسین سے ہوں گے اور حسین ان کے محافظ ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔
شریعت کو بچانے والے ہیں حسین، شریعت کو لانے والے ہیں نبی، لہٰذا نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہاں پر قابل توجہ ہے کہ مسلمان اس کے اوپر غور کریں کہ آخر نبی کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سنت نبی ہے بھائی، اس زمانے میں حسین موجود تھے، حسین موجود تھے، نبی منبر پہ آتے تھے تو حسین کو لے کے آتے تھے، مصلی پہ آتے تھے تو حسین کے ساتھ آتے تھے، جب حسین کی یاد آتی تھی تو گھر چلے جاتے تھے۔ اب بتاؤ جو نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے وہ مسلمان ہے یا جو نبی کی مخالفت کرے وہ مسلمان ہے؟ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، ہر سال اعتراض کیے جاتے ہیں کہ عزاداری نہیں ہونی چاہیے، مجلسیں نہیں ہونا چاہیے، گریہ نہیں ہونا چاہیے، علی سے دشمنی ہے اور اولاد علی سے دشمنی ہے۔ اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم علی کی برابری کریں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم امام بنا دیے جائیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم خلیفہ بنا دیے جائیں۔ عزیزان گرامی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خلیفہ جو بنتا ہے وہ زمین پہ نہیں بنتا، زمین پہ نیتا بنتے ہیں، خلیفہ عرش پہ بنتا ہے، فرش پہ نیتا بنتے ہیں۔ اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعاً امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے بھیجا جائے، جس کا اعلان رسول کی زبان سے ہو، وہ معصوم ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد علیہ وسلم۔ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اعلان معصوم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں مولا نے مدینے میں اعلان کیا اور کوفے میں اعلان کیا، سلونی سلون، جس کو پوچھنا ہے جو پوچھ سکتا ہے، جو سوال کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب عزیزان گرامی اس زمانے میں لوگ آئے، مٹھی بن کر کے آئے، یا علی یہ بتا دیجئے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ سوال دیکھیے آپ کیسے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، یا علی یہ بتا دیجئے مٹھی میں کیا ہے، یا علی یہ بتا دیجئے میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ امام نے کہا اگر بتا دو گے تو گن پاؤ گے، اگر میں بتا دوں گا تو گن پاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ واقف نہیں تھے، آشنا نہیں تھے۔ بس عزیزان گرامی یہ کہنا چاہوں گا، جو اپنے امام کی معرفت کو رکھتا ہے، جو اپنے امام کو پہچانتا ہے، وہ اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ امام کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، امام کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتا ہے، جب امام کہتے ہیں سلو کرو تو سلو کر لیتا ہے، جب امام جنگ کے میدان میں آتے تو امام کے ساتھ جنگ کے میدان میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ آتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں ابن رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں، چلیے آپ کے شیعہ موجود ہیں، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، چلیے ہم جنگ کرتے ہیں اپنے مخالفین سے۔ اب عزیزان گرامی امام مسکراتے ہیں، امام جانتے ہیں کہ آنے والا جو آیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی امام وہ ہوتا ہے کہ جو نیتوں کو پہچانتا ہے، امام وہ نہیں ہوتا کہ جو عوام کی نیت کے مطابق چلتا ہے۔ امام نیتوں کو جانتا ہے، لوگوں کو پہچانتا ہے۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے چاہنے والے ہیں؟ تو اس نے بتایا ہزاروں کی تعداد کا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ کے منتظر ہیں کہ آپ ایک حکم کریں اور ہم اس حکم کو مان کے میدان میں آئے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو یہ تندور روشن ہے، یہ جلتا ہوا تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ۔ اس شخص سے کہا کہ جو امام کو بتا رہا تھا، اس نے کہا ابن رسول اللہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس تنور میں نہیں کود پاؤں گا، میں اس تنور میں نہیں کود سکتا۔ امام خاموش ہو گئے۔ سامنے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ہارون مکی چلے آ رہے ہیں۔ ہارون مکی کون ہے؟ امام کے اصلی شیعہ ہیں، اصلی چاہنے والے ہیں۔ ہارون نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کے جواب کو دیا، امام نے اور کچھ نہیں کہا، کہا ہارون تنور میں کود جاؤ۔ امام نے حکم دیا، ہارون کود گئے۔ عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، اگر امام کہہ دیں کہ کود جاؤ تو وہ کود جاتا ہے، امام کہہ دے کہ بلند ہو جاؤ تو وہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب ہارون تو تنور میں کود گئے، اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہارون تو جل گئے ہوں گے، ہارون تو ہلاک ہو گئے ہوں گے، تنور کے ڈھکن کو بھی بند کر دیا۔
اب وہ پریشان، امام اس سے پوچھ رہے ہیں اور بتاؤ تعداد کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں، مجمع کتنے کا ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ انسان پسینوں کو پوچھ رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے کہ امام نے ہارون کو تنور میں بھیج دیا، جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ تنور کے ڈھکن کو ہٹایا جائے، جھانکا جائے، دیکھا جائے۔ تو جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کی ثنا ہارون جو ہے وہ تنور میں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو آگ میں بھی چلے جائیں تو وہ آگ ان کو جھلساتی نہیں ہے، وہ آگ ان کو جلاتی نہیں ہے، بلکہ وہ آگ ویسے ہی گلزار بن جاتی ہے جیسے ابراہیم کے لیے نمرود کی آگ گلزار بن گئی تھی۔ آگ گلدار بن جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سچی محبت کرتے ہیں۔ بس جس طرح سے امام آگ میں نہیں جل سکتا، معصوم آگ میں نہیں جل سکتا، ویسے ہی امام کا چاہنے والا بھی آگ میں نہیں جل سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد والا۔ تو عزیزان گرامی یہ امام کے چاہنے والوں کی پہچان ہے کہ وہ کسی چیز سے گھبراتے نہیں، ان کو پتا ہے کہ امام نے کیا کہا ہے۔ جب امام کہیں گے جنگ ہونا ہے تو ہم جنگ کریں گے، جب امام کہیں گے سلو ہونا ہے تو ہم سلو کریں گے، جب امام کہیں گے کہ ہمیں لعنت کرنا ہے تو ہم لعنت کریں گے، جب امام کہیں گے کہ یہاں پر خاموشی اختیار کرنا ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو دنیاوی نیتاؤں کے مطابق چلتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم وہ ہیں جو محمد و آل محمد کے مطابق چلتے ہیں۔ حکم ان کا ہوتا ہے، عمل ہمارا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد والا۔ تو عزیزان گرامی ضروری ہے کہ ہم پہچانیں اپنے زمانے کے امام کو کہ آخر امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اب وہ چاہے نمازیں پڑھیں، اب وہ چاہے روزے رکھے، اب وہ چاہے جتنی عبادت کر لے، لیکن اگر امام کو نہیں پہچان سکتا تو رسول کو بھی نہیں پہچان سکتا، رسول کو نہیں پہچان سکتا تو خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو لازمی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پہلے امام کو پہچانو۔ رسول کی حدیث ہے، کیا فرمایا نبی نے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو میری معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، نبی کو معلوم تھا کہ میری معرفت کا دعویٰ کرنے والے بہت آ جائیں گے، لیکن امام کی معرفت کا دعویٰ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، وہی کر سکتا ہے کہ جس کا ایمان کامل اور پختہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ لہٰذا نبی نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ معرفت امام کو رسول اللہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں کافی ہے، کیا ضرورت ہے معرفت امام کی؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں کافی ہے، کیا ضرورت ہے معرفت امام کی؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے۔ ارے بھائی اگر نمازیں قبول تو اللہ راضی، روزہ قبول تو اللہ راضی، لیکن ابھی ایک منزل ہے کہ جس کو ہمیں پار کرنا ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، لوگوں کا مجمع ہوگا، حساب و کتاب کیا جائے گا، سوال و جواب کیے جائیں گے۔ یہی تو پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ایک نعمت دی گئی تھی، دنیا میں ایک نعمت دی گئی تھی، اس نعمت کو اپنے ساتھ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ مسلمان کہیں گے خدا ہمارے پاس نمازیں موجود، ہمارے پاس روزے موجود، ہمارے پاس نیکیاں موجود، ہمارے پاس عبادتیں موجود۔ اللہ کہے گا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی نعمت کہ جو نعمت عظیم تھی، جو نعمت ولایت تھی کہ جس کو رسول اللہ نے میدان غدیر میں تمہارے سپرد کیا تھا، وہ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ اب جو لایا ہوگا اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی، جو نہیں لایا ہوگا اس کو روک دیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ اور عزیزان گرامی یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جو ان کے در پہ آ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو ان کے در سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تاریخ میں ملتا ہے کہ جس زمانے میں آپ نے اپنی درس گاہ شروع کی، اپنی یونیورسٹی قائم کری، تو 4000 شاگرد اس یونیورسٹی میں موجود تھے۔
اب اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ صرف شیعہ ہوں گے وہ آئیں گے یا مسلمان ہوں گے وہ آئیں گے، اس میں یہودی بھی آتے تھے، اس میں نصرانی بھی آتے تھے، اس میں دوسرے مذہب و ادیان والے بھی آتے تھے، طرح طرح کے سوال کیے جاتے تھے، امام جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن امام کے جو 4 خاص شاگرد تھے کہ جو مسلمانوں کے بڑے امام ہیں، جس میں پہلے جو امام ہے وہ امام ابو حنیفہ، کہ جو امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ آپ جائیے اگر پڑھیے ان کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ امام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو جب امام ابو حنیفہ امام کے پاس پڑھنے آتے تھے اور کسی نے سوال کیا کہ امام یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کیونکہ ان کی عمر جو تھی وہ 90 برس تھی، یہ 70 برس تھی، اختلاف ہے، 70 برس تھی یا 90 برس تھی، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کیونکہ صرف انہی نے امام کے نزدیک 2 سال علم حاصل کیا، 2 سال صرف امام کے نزدیک رہے اور لامحدود علم حاصل کیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا آپ نظر تو 90 سال کے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ صرف میں 2 سال کا ہوں۔ کہا پوری زندگی بیکار گئی، صرف وہ 2 سال کام کے ہیں جو امام جعفر و صادق کے نزدیک گزارے۔ توجہ کیجئے گا، صرف وہ 2 سال زندگی کے سب سے قیمتی ہیں کہ جو امام کے نزدیک گزارے۔ تو اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا لوگوں کی زندگیاں گزر جا رہی ہیں، یہ 2 مہینے 8 دن کتنے مہم ہیں، پوری زندگی گزر جائے گی۔ اگر ان 2 مہینے 8 دن کو چھوڑ دیا، عزیزان گرامی کامیاب وہی ہوں گے جو 2 مہینے 8 دن عزاداری امام حسین کو برپا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو بہرحال یہ امام کے شاگرد تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ وقت کے بعد ان کے اپنے خود کے نظریات ہو گئے۔ جب خود کے نظریات ہو گئے تو بہرحال یہ خود استاد بن گئے، درس دیتے تھے بغداد میں، کہ جس زمانے میں ہارون رشید تھا، عراق میں بغداد موجود ہے، وہاں درس دیا کرتے تھے مسجد میں۔ تو بہرحال ایک دن درس دے رہے تھے، شاگرد موجود تھے، تو درس میں یہ کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ روز محشر شیطان کو جلایا جائے گا آگ سے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب شیطان کو خداوند متعال نے آگ سے بنایا ہے تو کیسے وہ قیامت میں آگ سے ہی شیطان کو جلائے گا؟ لہٰذا میں اس بات کے اوپر اختلاف رکھتا ہوں امام جعفر صادق سے، میں اتفاق نہیں رکھتا۔ پہلا اشکال ان کا یہ تھا امام کی گفتگو پہ۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا آئے گا، لہٰذا جو نظر نہیں آتا ہم اس کی عبادت بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ امام کا کہنا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا تو اس کی ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میرا ماننا یہ ہے کہ خدا کبھی نہ کبھی نظر آئے گا۔ اور تیسرا جو امام کا قول ہے اور معروف قول ہے کہ خداوند متعال انسان کو اختیار دے چکا ہے، اچھائیوں کا بھی اختیار دے چکا ہے، برائیوں کا بھی اختیار دے چکا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اختیار انسان کے پاس ہے۔ لہٰذا امام نے یہ فرمایا کہ خداوند متعال نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن نیکیوں کا اختیار دیا ہے، نیکیوں کا اختیار دیا ہے، برائیوں کا اختیار نہیں دیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کروا رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کروا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، گناہ جو انسان کرتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا جو انسان گناہ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، لیکن اچھائیاں جو کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ بھی اختلاف رکھتا ہوں امام جعفر صادق سے۔ میرا ماننا یہ ہے چاہے انسان اچھائیاں کرے چاہے انسان برائیاں کرے، یہ سب خدا کی جانب سے ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ یہ تینوں قول انہوں نے اپنے شاگردوں کے درمیان سنا دیے اور اس پہ اشکال کیا، اعتراض کیا۔ اس زمانے میں امام کے ایک عاشق بہلول دانا اس کو سن رہے تھے۔ بہلول نے جب سنا کہ امام ابو حنیفہ اس طرح کا درس دے رہے ہیں شاگردوں کو، تو بہلول آگے بڑھتے ہیں، ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، بہلول آگے بڑھے، ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا، امام ابو حنیفہ کی جانب پھینکا۔ امام ابو حنیفہ کی جانب جب پھینکتے ہیں تو شاگرد بہلول دانا کو دیکھتے ہیں، بہلول بھاگتے ہیں، شاگرد پیچھا کرتے ہیں، آگے آگے بہلول ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ بہلول کو پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، قاضی کے پاس لاتے ہیں۔ قاضی سے کہتے ہیں کہ ہمارے استاد امام ابو حنیفہ ہمیں درس دے رہے تھے، ہمیں دین کی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ دیوانہ انسان، یہ بہلول دانا مسجد میں آتا ہے اور ہمارے استاد کی توہین کرتا ہے، مٹی کے ڈھیلے کو مارتا ہے۔ تو اب قاضی کو پورا ماجرا بتایا گیا کہ کیوں مارا، کس لیے مارا۔ اب قاضی نے کہا کہ بھائی امام کو بھی تو بلا کر کے لاؤ، امام ابو حنیفہ کو بھی لایا جاتا ہے۔
وہ بھی آتے ہیں. اب ایک طرف امام ابو حنیفہ بیٹھے ہیں اور ادھر وال بہلول دانا بیٹھے ہیں, بیچ میں قاضی بیٹھا ہے. اب قاضی سے بہلول دانا کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں. قاضی کہتا ہے کہ جو کہنا ہو کہو. اب بہلول دانا کہتے ہیں کہ بھائی یہ درس دے رہے تھے مسجد میں, یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا, ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ امام نے فرمایا کہ شیطان کو خداوند متعال نے آگ سے بنایا ہے, لہٰذا روز محشر آگ میں ہی جلائے گا. اب میں نے جب ان کے ڈھیلا مارا تو وہ مٹی کا ڈھیلا تھا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, جو میں نے ڈھیلا مارا وہ مٹی کا ڈھیلا تھا. خداوند متعال نے بھی انسان کو مٹی سے خلق کیا, قرآن میں موجود ہے. لہٰذا جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا, جہنم میں نہیں جلایا جائے گا کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے, لہٰذا میں نے بھی تو مٹی کا ڈھیلا مارا, یہ بھی تو مٹی سے بنے ہیں, تو کیسے مٹی کا ڈھیلا ان کے اوپر لگا جا کے. توجہ کیجئے گا. دوسرا ان کا اعتراض کہ جو امام کے اوپر تھا وہ یہ تھا کہ بھائی خداوند متعال نے انسان کو بنایا ہے, اختیارات دیے ہیں, اچھائی کا بھی اختیار دیا ہے, برائی کا بھی اختیار دیا ہے. اب اچھائیاں بھی جو ہے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے, برائیاں بھی اپنی مرضی سے کرتا ہے. لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, برائیاں جو کر رہا ہے وہ خدا کروا رہا ہے, اچھائیاں جو کر رہا ہے وہ خدا کروا رہا ہے, یعنی پورا اختیار خدا کو ہے, انسان کو نہیں. امام کے قول کی مخالفت کر رہے ہیں. اب میں نے جو ان کو ڈھیلا مارا ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں مارا ہے, خدا نے حکم دیا, خدا کے ذریعے حکم آیا, میں نے ان کی طرف مٹی کے ڈھیلے کو اچھال دیا. ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی اور اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے تھے. عزیزان گرامی, جس بہلول کو پوری کائنات دیوانہ سمجھتی تھی, جس بہلول کو پوری کائنات پاگل سمجھتی تھی, یہ وہی بہلول ہیں کہ جو امام کے نائب بنے ہوئے ہیں, امام کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. اب جب بہلول مقدمہ جیت جاتے ہیں تو چپلوں کو پہنتے ہیں, جوتیوں کو پہنتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے چلتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے یہاں پہ تم ذلیل ہوئے, آل محمد کے دشمن اسی طرح سے ذلیل ہوتے ہیں, آج بھی ذلیل ہوں گے, قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. تو اب عزیزان گرامی طرح طرح کی باتیں کی جاتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے کو اپنی برابری کسی معصوم سے کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے. تاریخ میں آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے. بھائی امام نے کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو, جو سوال کرنا ہو سوال کرو. ایک صاحب کھڑے ہوئے مسجد کے ممبر پہ آئے, آنے کے بعد انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھو, جو سوال کرنا ہے کرو, جو چاہتے ہو پوچھ لو. اب عزیزان گرامی, جب خدا کسی کو ذلیل کرواتا ہے تو بہت بری طرح سے ذلیل کرواتا ہے. پھر وہ مردوں کے ذریعے ذلیل نہیں کرواتا, توجہ کیجئے گا, پھر وہ خواتین کے ذریعے ذلیل کرواتا ہے. ایک عورت مسجد میں آ گئی, آنے کے بعد کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے, آپ نے جو ہے ادعا کیا ہے کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو. یہ ادعا تو میرے امام نے کیا تھا, آپ نے کیسے کر دیا؟ عزیزان گرامی, لہجہ یہ بتا رہا ہے کوئی علی کی چاہنے والی ہے. توجہ کیجئے گا, کوئی علی کی عاشق ہے, کوئی علی کی محب ہے. اب آتی ہے, وہ پوچھتی ہے کہ میرا ایک سوال ہے, آپ اس کا جواب دیں. سوال یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی کہ جن کا انتقال مدائن میں ہوا, مدائن عراق میں موجود ہے, ایک عراق کے شہر کا نام مدائن ہے. امام مدینے میں موجود تھے, مولا علی مدینے میں موجود تھے. تو جب جناب سلمان فارسی کا انتقال مدائن میں ہوا تو کیسے ممکن ہوا کہ مولا علی مدینے سے مدائن پہنچ گئے ایک رات میں؟ کیونکہ کئی دنوں کا سفر ہے, کئی راتوں کا سفر ہے, تو یہ کیسے ہوا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی دوران ایک صاحب کا انتقال اس مدینے میں بھی ہوا تھا, لیکن امام علی ان کے جنازے پہ نہیں گئے,
مدائن سلمان کے جنازہ پڑھانے پہنچ گئے, شرکت کرنے پہنچ گئے, دفن کرنے پہنچ گئے, کیسے پہنچ گئے. اور یہاں مدینے میں وہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے, مرے, لیکن امام نہیں گئے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, اب جس نے دعویٰ کیا تھا, جو کہہ رہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو, وہ پریشان ہو گیا کہ اس عورت نے کیا پوچھ لیا, کیونکہ جواب موجود نہیں. تو اب پھنسانے لگا, کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئی ہو اپنی مرضی سے آئی ہو یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہو. توجہ کیجئے گا, کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں مسجد میں آئی ہو یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہو. خاتون کہتی ہے کہ جو میں نے تجھ سے پہلے پوچھا ہے اس کا تو جواب دے دے, جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا تو جواب دے دے, مجھے گول گول نہ گھما. اب عزیزان گرامی, وہ جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے جو پوچھنا ہو پوچھو, وہ اس خاتون سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت, اگر تو اپنی شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو تیرے شوہر کے اوپر لعنت. اب وہ خاتون آگے بڑھ کے یہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بھی بتا دیے کہ جو جمل میں آئی تھی وہ اپنی مرضی سے آئی تھی یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی تھی. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اپنی مرضی سے آئی تھیں یا شوہر کی مرضی سے آئی تھیں. اب عزیزان گرامی جواب تو نہیں دے سکتے تھے, لہٰذا ممبر کے اوپر ذلیل ہو گئے. اب سمجھ میں آیا کہ جو آل محمد کی برابری کرتے ہیں, جو ان سے عداوت کرتے ہیں, جو ان سے دشمنی کرتے ہیں, وہ مسجدوں میں بھی ذلیل ہوتے ہیں, محرابوں میں بھی ذلیل ہوتے ہیں, ممبروں پہ بھی ذلیل ہوتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. عزیزان گرامی, علماء کے فتوے ہیں, علماء کے فتوے ہیں, مراجع کے فتوے ہیں کہ ہم کسی کے مقدس مقامات کی توہین نہ کریں, ہم کسی کی مقدس شخصیات کی توہین نہ کریں. مراجع نے یہ نہیں کہا ہے کہ دشمنوں کو برا نہ کہا جائے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, ان فتووں کو اس طرح سے نہ بیان کیا جائے. میں خود کم المقدس میں پڑھتا ہوں, میں خود علماء کے سامنے جاتا ہوں, مراجع کے سامنے جاتا ہوں, کسی بھی مرجع یا مجتہد نے یہ بیان نہیں دیا, کسی بھی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کو برا مت کہو. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کے دشمنوں کی حقیقت کو بیان نہ کرو. اب عزیزان گرامی, اختیار آپ کے پاس ہے, سمجھنا آپ کو ہے, تلاش آپ کو کرنا ہے, تحقیق آپ کو کرنا ہے. میں تو ایک سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کتابوں کو ٹٹولیں, کتابوں کو دیکھیں, ان کو کھنگالیں اور اس میں دیکھیں کہ حضرت زہرا کو کس نے قتل کیا, یا ان کو کس نے شہید کیا, یا مولا کو کس نے شہید کیا, یا امام حسن کو کس نے زہر دیا, یا امام حسین کو کس نے شہید کیا. اب عزیزان گرامی, اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور کتابوں میں وہ نام آپ کو مل جائیں تو مجھے بھی بتا دیجئے گا کہ وہ نام موجود تھے کہ جو آپ نے بیان کیے تھے. اب عزیزان گرامی, یہاں پہ مراجع نے بھی یہی کہا کہ دیکھو مقدس شخصیتوں کی توہین نہ کرو. ہم کسی بھی مقدس شخصیت کی توہین نہیں کرتے, ہم سلمان کا بھی احترام کرتے ہیں, ابو ذر کا بھی احترام کرتے ہیں, مقداد کا بھی احترام کرتے ہیں, قمبر کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم اس ہر چاہنے والے کا احترام کرتے ہیں جو علی کا احترام کرتا ہے, جو علی کو مولا مانتا ہے اور علی کو امام مانتا ہے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. تو لہٰذا ہمیں جو تعلیم ملی ہے, ہمیں جو درس ملا ہے, درس اہل بیت, وہ یہی ہے کہ دیکھو کسی کی دل آزاری مت کرنا, کسی کی توہین نہ کرنا, کسی کے اوپر بہتان نہ لگانا, کسی کے اوپر الزام نہ لگانا. اب عزیزان گرامی, کمی جو ہے وہ عوام کی طرف سے ہے, لوگوں کی طرف سے, کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے, کتابوں کو نہیں دیکھتے, مفتیوں سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی حقیقت بتائیے, حقیقت کیا ہے, کیا کتابوں میں موجود ہیں ان کے نام یا نہیں نام, اگر ہیں تو بیان کیجئے, اگر نہیں ہیں تو مت کہیے.
تو عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے یہی درس دیا ہے کہ دیکھو جہاں بھی رہو، جہاں بھی جاؤ، جس حالت میں بھی رہو، وہاں پہ ذکر حسین کرو۔ عزیزان گرامی ہم 2019 میں بھی ذکر حسین کرتے تھے، 2020 میں بھی ذکر حسین کیا، 2021 آ چکا ہے، جس زمانے میں کرونا کا زمانہ ہے، مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، محدودیت بھی ہے، اس کے باوجود بھی فرش ازا کو بچھایا۔ توجہ کیجئے گا، اس کے باوجود بھی مجلسوں کو منعقد کیا، اس کے بعد بھی تبرک کو تقسیم کیا۔ عزیزان گرامی عزادار وہ ہوتا ہے کہ جس مشکل کی گھڑی میں بھی ہو، جس پریشانی کی گھڑی میں بھی ہو، حسین کے غم کو نہ بھولے، کیونکہ جو ہمیں تربیت دی گئی ہے وہ یہی تربیت دی گئی ہے، جب تک زندہ رہو حسین کے اوپر روتے رہو، حسین کو یاد کرتے رہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ تو لہٰذا یہ درس کربلا ہے جو ہمیں کربلا سے ملا، اور اسی کربلا کو ہم یاد کرتے ہیں، انہی کربلا کے شہداء کے اوپر ہم آنسو بہاتے ہیں اور ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یقین مانیے اس درس کربلا کے علاوہ کوئی درس ہی نہیں ہے کہ جو باقی رہے۔ نہ جانے کتنے بادشاہ آئے کتنے چلے گئے، نہ جانے کتنے شہنشاہ آئے اور چلے گئے، نہ جانے کتنے حاکم آئے اور چلے گئے، کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، ان کا وجود آج نظر نہیں آتا ہے، ان کی قبریں آج موجود نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی جو انسان اپنے وجود کو اہل بیت کے سپرد کر دے، اپنے جسم کو اہل بیت کے سپرد کر دے، اپنی جان کو اہل بیت کے سپرد کر دے، اہل بیت اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ جس طرح سے حر کو باقی رکھا، جس طرح سے مسلم ابن اوسجہ کو باقی رکھا، جس طرح سے میثم تمار کو باقی رکھا، جس طرح سے سلمان فارسی کو باقی رکھا، وہ کل کے سلمان تھے، تم آج کے سلمان بن جاؤ۔ وہ کل کے ابو ذر تھے، تم آج کے ابو ذر بن جاؤ۔ وہ کل کے مقداد تھے، تم آج کے مقداد بن جاؤ۔ ارے وہ بھی تو اسلام قبول کر کے اس طرف آئے تھے، تم بھی اس طرف آ جاؤ، شاید فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی صرف نماز کا پڑھ لینا، صرف روزے کا رکھ لینا، صرف زکوٰۃ و خمس کا دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فروع دین میں آتا ہے۔ فروع دین سے پہلے اصول دین کی بحث ہے، اصول دین میں عقائد کی بحث ہے، اور عقائد میں پہلی بحث توحید کی ہے، پھر عدل کی ہے، پھر نبوت کی ہے، اس کے بعد امامت اور قیامت۔ عزیزان گرامی ہماری ابتدائی پنجتن سے ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، شروعات جو ہو رہی ہے وہ اصول دین کی 5 جڑوں سے ہو رہی ہے۔ خدا نے بتا دیا کہ دیکھو یہ 5 عقیدے ہمیشہ ان کے اوپر باقی رہنا، شروعات بھی ان سے ہیں، ابتدا بھی ان سے ہے، انتہا بھی انہی کے اوپر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور عزیزان گرامی کبھی ہم کسی کی عبادت کو دیکھ کے متاثر نہ ہو جائیں کہ یہ بہت بڑے عابد ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسا علم بیکار کہ جس علم آنے کے بعد اندر انسان کے تکبر آ جائے، غرور آ جائے۔ ایسی عبادتیں بیکار کہ جن عبادتوں کے بعد انسان تکبر اور غرور محسوس کرنے لگے۔ بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے، بہت ساری داستانیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں دیکھ لیجئے، ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا تھا، سالوں سے عبادت کر رہا تھا، سالوں سے خدا کا شکر کر رہا تھا۔ اب عزیزان گرامی ہر عابد کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ، ہر چاہنے والے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ بھئی شیطان جو ہوتا ہے وہ مسجدوں کے باہر ملے گا، شراب خانوں کے باہر نہیں ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، عزا خانوں کے باہر آپ کو شیطان کھڑے ملیں گے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، چاہے آپ مجلس کے بعد ملاحظہ کر لیجئے گا، عزا خانوں کے باہر، مسجدوں کے باہر، عبادات خانوں کے باہر آپ کو شیطان کھڑے ملیں گے کہ جو گمراہ کرتے ہیں، جو قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور قوم کی مخبری بھی کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی اس طرح کے شیطان آج بھی موجود ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ تو وہ جو عبادت کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک شیطان موجود تھا۔ بھائی شیطان کا کام ہوتا ہے گمراہ کرنا، انسان کو گمراہ کر دینا۔ تو اب وہ گمراہ کیے پڑا ہے، وہ عاجز کیے پڑا ہے، پریشان کیے پڑا ہے، لیکن جو عابد تھا وہ بھی بہت پختہ ایمان کا تھا، مضبوط ایمان کا تھا، وہ گمراہ ہونے والا انسان نہیں تھا۔ لہٰذا شیطان نے پوری کوشش کر لی کہ اب گمراہ کر دیں، اب گمراہ کر دیں، اب بہکا دیں، لیکن وہ بہک نہیں رہا۔ آخر میں وہ بڑے شیطان کے پاس گیا، اپنے استاد کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا استاد اس انسان کو میں گمراہ کرتے کرتے پریشان ہو چکا ہوں، عاجز ہو چکا ہوں، ہر لحاظ سے گمراہ کر لیا لیکن یہ گمراہ نہیں ہو رہا، اب کیا کروں؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ استاد تھا، شیطان کا استاد،
توجہ کیجئے گا، شیطان کا استاد اس نے کہا دیکھو اب تک تم گمراہ کر رہے ہو، اس کے جیسا بن کے اب اس کو گمراہ کرو۔ تو عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا جب تک انسان مخالفت کر کے کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پہچان میں آ جاتا ہے آنے والا انسان شیطان ہے، لیکن جب شیطان ہمارے بیس میں ہمارے ہی بیچ آ جاتا تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ آنے والا شخص رحمان ہے یا شیطان ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ تو لہٰذا اس استاد نے شیطان کو یہ مشورہ دیا، چھوٹے شیطان کو، کہ بھائی تم جو ہو اب تک جو اس کو گمراہ کر رہے تھے وہ اس کے جیسا بن کے کر رہے تھے، اس کے ایک مخالف بن کے کر رہے تھے، اب جو اس کو گمراہ کرنا ہے وہ اس کی جیسا بن کے کرنا ہے۔ تو اب اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو جیسے یہ عبادت کرتا ہے، جیسے یہ نمازیں پڑھتا ہے، جیسے یہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اسی طرح سے عبادت تم بھی کرو، اسی طرح سے نمازیں تم بھی پڑھو، اسی طرح سے جو ہے وہ تم بھی اللہ کا شکر کرو۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، عبادت کر کے وہ گمراہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اب عزاداری میں بھی اگر کوئی ایسا ویسا آ جائے تو پہچان لیجئے گا، مجمع دیکھ کر کے، آواز دیکھ کر کے، سخنرانی دیکھ کر کے، زبان دیکھ کر کے گمراہ مت ہو جائیے گا کہ آنے والا اس منبر پہ رحمان ہے یا رحمان کی شکل میں شیطان ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا اب وہ شیطان آیا اس کے جیسا بن کے، جیسا وہ عابد تھا، جس طرح سے دکھتا تھا، جس طرح سے لباس پہنتا تھا، جو طریقہ عبادت کا تھا، اور آنے کے بعد اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ عابد عبادت کرتا تھا وہاں پہ آ کر بیٹھ گیا اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب عبادت کر رہا ہے، وہ عابد آتا ہے، دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل انسان میری جگہ پہ عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کا انداز جو ہے وہ بے انتہا خوبصورت، بے انتہا اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے، عبادت الہی انجام دے رہا ہے، اور بہت تیزی سے عبادت کر رہا ہے، بہت تیزی سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، بہت تیزی سے سجدے کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی جب انہوں نے دیکھا عابد نے کہ یہ شخص تو مجھ سے زیادہ تیزی سے عبادت کر رہا ہے، مجھ سے اچھے انداز میں جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو اب انہوں نے بہرحال متاثر ہوئے اور سوال کیا کہ بھائی تم اس طرح سے جو عبادت کر رہے ہو، اتنی سپیڈ میں عبادت کر رہے ہو، اتنی تیزی سے عبادت کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی ہر تیزی میں کی گئی عبادت، توجہ کیجئے گا، ہر تیزی میں اور سپیڈ میں کی گئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، میرے خیال سے لکھنؤ کا مجمع ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، آپ کو تھوڑا اور نزدیک کر دوں، ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں اگر عبادتوں کی تیزیوں کو دیکھیں گے اور یہ دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ شاید اللہ ان عبادتوں کو قبول کر رہا ہے، عزیزان گرامی ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو، بعد رسول ایجاد کر دی جائی۔ صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا اب عبادتوں کو دیکھ کے وہ عابد بھی گمراہ ہو گئے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، اور اتنی تیزی سے عبادت ہو رہی ہے، اور آخر میں اس عابد سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیسے اتنی تیزی سے عبادت کر رہے ہو؟ اب وہ شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم سے نہیں ہو پائے گا، تم اتنی تیزی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ اب عابد نے کہا یہ کیوں، میں تو سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو پریکٹس ہے، میں کرنے کا عادی ہوں، بتاؤ تو کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ اب شیطان اپنے کام کو شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ایک داستان ہے اس کے پیچھے بہت لمبی، داستان یہ ہے کہ میں پہلے بہت گناہگار تھا، بہت گناہ کیا کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لیکن ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں ان گناہوں کو کرتے کرتے مر گیا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ شیطان تھا وہ بتا رہا تھا اس عابد کو کہ اگر میں ان گناہوں کو کرتے کرتے مر گیا تو اللہ مجھے جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے بعد میں زندگی بھر جہنم میں رہوں گا۔ لہٰذا جب میرے اندر خوف الہی پیدا ہوا تو میں نے عبادتوں کی تیزی پکڑی، عبادتوں کی سپیڈ پکڑی، تب سے میں عبادتیں کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی اس عابد نے کہا کہ میں نے تو زندگی سے عبادتیں کی ہیں، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، گناہ کی طرف دیکھا نہیں، گناہ کی طرف بڑھا نہیں، لہٰذا مجھے معلوم بھی نہیں کہ گناہ کیسا ہوتا ہے۔
توجہ کیجئے گا گناہ کیسا ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے ہوتا ہے. اب شیطان اپنا کام کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں کہ گناہ کیسے ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, فلاں گھر میں چلے جاؤ, وہاں ایک عورت ملے گی, خاتون ملے گی, جاؤ جا کے گناہ کر لو. اب یہ عابد مشہور ہوتے ہیں, اس علاقے میں آتے ہیں, لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ عابد کہ جو سالوں سے عبادت کر رہا تھا آج اس علاقے میں کیا کر رہا ہے. اور پوچھ کس کا پتا رہا ہے؟ وہ عورت کی جو مشہور تھی, فاحشہ تھی, ایسی خاتون جو فاحشہ مشہور تھی, اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. گھر کا پتہ بتا دیا جاتا ہے, عابد آتا ہے, دق الباب کرتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ سامنے وہ خاتون موجود ہے, وہ عورت موجود ہے. اب یہ عابد کو دیکھتی ہے عورت, جانتی ہے کہ یہ عابد ہے, یہ ایک نیک بندہ ہے, یہ ایک اچھا انسان ہے. سوال کرتی ہے کہ آپ خیریت, میرے گھر میں کیسے آنا ہوا؟ تو اب یہ بتاتا ہے پورا ماجرا, پورا مسئلہ کہ میں جہاں عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہ ایک انسان آیا, بہت حسین و جمیل تھا, بہت خوبصورت تھا, بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ عبادت کر رہا تھا. اس نے مجھے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو میری طرح عبادت کرنا تو تم پہلے گناہ کرو. اب عزیزان گرامی, وہ عورت, وہ خاتون جو تھی وہ گناہگار تھی, زندگی سے گناہ کر رہی تھی, پورے علاقے میں فاحشہ مشہور تھی, بدنام تھی. یہ عابد تھے, زندگی سے عبادت کر رہے تھے, یہ بھی مشہور تھے, لوگ ان کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, لیکن گمراہ ہو گئے. اب عزیزان گرامی, وہ عورت عاقل تھی, سمجھدار تھی, باشعور تھی. جب اس نے ان کے اس واقعے کو سنا, وہ کہنے لگی ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, میں تیار ہوں, میں آمادہ ہوں آپ کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے, لیکن دو باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات یہ کہ میں آپ کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور گناہ کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں خوف الہی آئے گا, آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور خدا آپ کو معاف کر دے گا. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خدا آپ کو معافی نہ کرے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو توفیق ہی نہ ہو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو پائیں معافی کے لیے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں, آپ ذرا اس کے اوپر فکر کیجئے, ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. یہ کون بتا رہا ہے کہ جو ایک فاحشہ عورت ہے, جو ایک گنہگار عورت ہے, کس کو بتا رہی ہے کہ جو ایک عابد انسان ہے, ایک نیک انسان ہے, ایک اچھا انسان ہے. وہ عابد تو تھے لیکن عاقل نہیں تھے, عقل نہیں رکھتے تھے, شعور نہیں رکھتے تھے. اسی لیے اسلام کہتا ہے عبادت وہ قابل قبول ہے کہ جو کھلی عقل سے کی جائے, شعور کے ساتھ کی جائے, سمجھ کے کی جائے. اب عزیزان گرامی, اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ غیروں کی تقلید مت کرو, تقلید اس کی کرو جو باشعور ہو, علم رکھتا ہو, صلاحیت رکھتا ہو. ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد. لہٰذا اب جب انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ بھائی میں مر جاؤں اور مجھے توفیق نہ دے خدا معافی کی تو میں گنہگار مروں گا, اور اگر توفیق دے بھی دے اور میری توبہ کو قبول نہ کرے تب بھی میں جہنمی کہلاؤں گا اور جہنم میں جاؤں گا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے. اب یہ چلنے لگے عابد, تو اس عورت نے کہا ٹھہرو, جس مقام پہ وہ شخص ملا تھا دیکھو وہاں پہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر وہاں پہ موجود ہو, ملے تو سمجھ جانا کہ کوئی انسان تھا, اگر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کوئی شیطان تھا. توجہ کیجئے گا, اب یہ عابد آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان جا چکا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے چھوڑ کے بھاگ جانا. عزیزان گرامی, جنگ احد ہے, توجہ کیجئے گا, جنگ احد ہے. رسول نے کہا تھا یہاں پر رکے رہنا, جانا نہیں, چھوڑ کے مت جانا. لیکن ادھر یہ آواز بلند ہوئی کہ نبی کو مار دیا گیا, جو جہاں پہ تھا اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. اب یہ بتاؤ یہ شیطانی صفت ہے یا رحمانی صفت ہے؟ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد. اب عزیزان گرامی, یہ عابد آئے تو شیطان غائب. اب ادھر وال وہ عورت مر گئی. اب عورت کا مرنا تھا کہ اس زمانے میں جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ تھے. جبرائیل نازل ہوئے, اے موسیٰ فلاں علاقے میں, فلاں جگہ, فلاں گھر میں ایک اللہ کی ایک مومنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے.
اللہ کی ایک چاہنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اس کے گھر میں جائیے، اس کے جنازے کو اٹھائیے، اس کو لے جا کے دفن کیجئے۔ اب عزیزان گرامی جناب موسیٰ اس علاقے میں جاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نبی خدا ہیں، اللہ کے نبی ہے، آپ یہاں کیوں آئے؟ اس کا گھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا حکم الہی، اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ کی مومنہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، لہٰذا میں آیا ہوں تاکہ اس کے جنازے کو اٹھاؤں۔ کہا اس کو تو کئی دن ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی نزدیک نہیں جا رہا، کوئی اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ اب پھر موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ بار الہ یہ وہی خاتون ہے یا نہیں؟ خدا نے کہا یہ وہی خاتون ہے۔ اب موسیٰ جاتے ہیں، اس عورت کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد دفن کر دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بار الہ آخر اس خاتون نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جو تیرے نزدیک یہ مومنہ ثابت ہوئی؟ اب وحی الہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اس نے ایک شخص کی ہدایت کری، توجہ کیجئے گا، ایک انسان کی ہدایت کری۔ خدا کے نزدیک ایک انسان کی ہدایت ایسی ہے کہ جیسے پوری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کرنا، لہٰذا اس نے ایک انسان کی ہدایت کی، خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے جوان میں بلا لیا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ خداوند متعال ہے کہ جو ارحم الراحمین ہے، کہ جو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کرے اور ہم اس کی نیکی کو قبول کریں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہاں عزیزان گرامی یہ وہی بندے ہوتے ہیں، یہ وہی نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے مطیع ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، رسول کے مطیع ہوں، اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہوں۔ ایسے بندوں کو خدا اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے اور ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ اب ان کے پاس بھی اختیار آ جاتا ہے کہ وہ چاہے جس کو شفا دے، وہ چاہے جس کو کامیاب کر دے۔ امام کی حدیث اور اس حدیث کی روشنی میں جو آپ زیارت پڑھتے ہیں مولا عباس کی، السلام علیکہ یا عبد الصالح مطیع للہ و رسولہ، عبد الصالح ہے مولا عباس، معصوم کہہ رہے ہیں، امام معصوم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ کس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں؟ رسول کے مطیع ہیں، رسول کے فرما بردار ہیں، اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہیں، ان کے فرما بردار ہیں۔ عزیزان گرامی اگر وفاداری سیکھنا ہو، اگر وفاداری کا مشاہدہ کرنا ہو، وفاداری کو دیکھنا ہو، تو عباس کی زندگی کو دیکھا جائے۔ عباس کی وہ زندگی کہ جو کربلا میں نظر آئی، عباس کی وہ زندگی کہ جس زندگی کو جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی کربلا میں بہت ظلم ہوئے، بہت ظلم ہوئے، بہت ہی مظلومیت کے ساتھ شہداء کو شہادت دی گئی، قتل کیا گیا، مار دیا گیا۔ عزیزان گرامی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک ذاکر تھے، ایک خطیب تھے، مجلسیں پڑھا کرتے تھے، مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز وہ مصائب پڑھ کے گھر آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ خواب میں حضرت زہرا آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے حسین کے ذاکر، اے میرے حسین کے ذکر کرنے والے، تو نے ذکر تو کر دیا عباس کا، میرے بیٹے کا، لیکن ایک چیز تو نے بیان نہ کی، ایک چیز تو بھول گیا، لہٰذا میرے بیٹے کی جو شہادت تو پڑھتا ہے پوری شہادت پڑھا کر، کمی مت کیا کر، کیونکہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ اے میرے حسین کے ذاکر، تو ایک بات بھول گیا، میں چاہتی ہوں کہ تجھے یاد دلا دوں۔ تو نے عباس کی پوری شہادت کو پڑھا، لیکن یہ نہیں پڑھا کہ جب عباس گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے ہیں تو عباس منہ کے بل آئے تھے، منہ کے بل آئے تھے، کیونکہ عباس کے جو بازو تھے وہ جدا ہو چکے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی بہت مظلومیت کے ساتھ مولا عباس کو شہید کیا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو شہادت کی اجازت دے دی، سب کو مرنے کی اجازت دے دی، لیکن کربلا میں ایک واحد شخص مولا عباس تھے کہ جن کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ بار بار پوچھتے تھے کہ مولا اجازت ہے؟ مولا کہتے تھے نہیں۔ اجازت ہے؟ مولا کہتے تھے نہیں۔ عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے مولا عباس کو جنگ کی اجازت تو نہ دی۔ ایک مرتبہ جناب عباس آتے ہیں مولا کے پاس، مولا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، مولا عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عباس یہ بچوں کی آوازیں سن رہے ہو تم؟ آلاتش آلاتش، یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے عباس جاؤ سکینہ سے مشق کو لو اور پانی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ عزیزان گرامی جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت عباس کو مولا نے دی ہے۔
مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں پرچم کو لیتے ہیں اور فرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی میں اتنا دم نہ تھا کہ علی کے بیٹے کو روک لیتا، علی کے بیٹے کے راستے میں آ جاتا۔ تاریخ میں ملتے ہیں کہ علم کو بلند کیا، فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ فرات کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے سے اترے، مشک میں پانی کو بھرا۔ یزیدی لشکر اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ علی کا شجاع بیٹا فرات میں اتر چکا ہے، مشک کو بھرتا ہے۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس جب فرات میں اترتے ہیں تو چلو میں پانی کو لیتے ہیں، چلو کی جانب دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پانی کو دوبارہ فرات کی جانب پھینک دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہو نہ ہو جس وقت عباس نے چلو میں پانی کو لیا، اس وقت سکینہ کی پیاس کو یاد کیا ہوگا، سکینہ کی آواز کو یاد کیا ہوگا، سکینہ کی بے بسی کو یاد کیا ہوگا، دوبارہ پانی فرات میں ڈال دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ مشک کو بھرا، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، لشکر اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کی ہمت نہ تھی کہ جو عباس کا مقابلہ کرتا، جو عباس سے جنگ کرتا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ اس کو پانی نہ لے جانے دینا خیمے میں، اگر پانی لے گیا تو قیامت ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ دیکھو، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ عزیزان گرامی، حکم کے اوپر عمل ہوا، عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن ابھی بھی کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو عباس کے نزدیک آئے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں دائیں اور بائیں جانب پیڑ تھے، درخت تھے، ایک لئی دائیں جانب چھپ جاتا ہے، دوسرا بائیں جانب چھپ جاتا ہے۔ جب عباس اس طرف سے گزرے، اس درخت کے نزدیک سے گزرے، تو ایک لئی آگے بڑھتا ہے، دائیں بازو کو قلم کر دیتا ہے، دوسرا لئی آگے بڑھتا ہے، بائیں بازو کو قلم کر دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب دائیں اور بائیں بازو قلم ہو گیا، ابھی بھی مشک موجود ہے عباس کے پاس۔ عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں میں رکھ لیا، دانتوں کے درمیان پکڑ لیا، اور اس حالت میں گھوڑے پر سوار ہے اور خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ابھی بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو عباس کے اوپر حملہ کر دے۔ ایک مرتبہ حکم ہوا کہ عباس کے اوپر سب مل کے حملہ کرو۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حکم ہوا، ادھر تیر چلنا شروع ہوئے۔ عباس ایسے شہید ہونے والے نہیں تھے، لیکن جب تیر چلے، مشک سکینہ چھدی، ارے ادھر مشک کا چھدنا تھا، پانی زمین پہ گرا، عباس کی آس ٹوٹی، پرچم زمین پہ آیا، عباس منہ کے بل زمین پہ آتے، ایک لئی آگے بڑھتا ہے، گرد سے عباس کے سر پہ حملہ کرتا ہے، آواز دیتے، اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین میدان میں بڑھتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ عباس کے نزدیک پہنچ جائے، کمر کو تھاما، اے عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، نزدیک پہنچا، عباس کو آغوش میں اٹھا لیا۔ اے میرے بھیا، اے میرے بھائی، کیا ہو گیا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں، اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آخری بار آپ کی زیارت کر لوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ آنکھ پہ سے خون کو صاف کیا، آنکھ پہ سے خون کو صاف کرنا تھا۔ مولا نے زیارت کری، روح پرواز کر گئی، آقا نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں،